دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی اس خوبصورت نشست میں ہم سب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں یہاں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ بارگاہ سیدنا صدیق اکبر میں ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ایک بات اچھی طرح اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ امت مسلمہ نے ادب بھی حضرت ابو بکر صدیق سے سیکھا ہے، عشق بھی حضرت ابو بکر صدیق سے سیکھا ہے، وفا بھی حضرت ابو بکر صدیق سے سیکھی ہے، غلامی کے طور طریقے کیا ہوتے ہیں یہ بھی سیدنا صدیق اکبر سے سیکھا ہے، سارا کچھ قربان کر کے محبوب کی رضا کیسے حاصل کی جا سکتی ہے یہ بھی سیدنا صدیق اکبر سے امت نے سیکھا ہے۔ اس کائنات ارضی پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایک نمونہ ہے صدق کا، وفا کا، دیانت کا، خلوص کا، للہیت کا۔ ہمارے ہاں جس خوبصورتی کے ساتھ اور جس اطمینان کے ساتھ اور جس ولولے اور شوق کے ساتھ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے والہانہ پن کا اظہار کرنا چاہیے تھا، ایک تو ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے لیکن اس کی کوشش بھی پوری طرح نہیں کرتے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شخصیت کے اندر اتنے زیادہ خوشبودار موتی رکھتے ہیں، اتنے زیادہ آپ کی زندگی کے عنوان میٹھے اور رسیلے ہیں کہ اگر ان کی زندگی صرف پڑھ لی جائے نا، ان کی زندگی کو سنا جائے، ان کے تذکروں کو کیا جائے، سنا جائے، بیان کیا جائے تو بہت سارے بے چین دلوں کو چین نصیب ہوگا، بہت سارے الجھے ہوئے خیالات سلجھ جائیں گے، بہت ساری ٹوٹی اور بکھرتی سوچیں ایمان کا مزہ پائیں گی، بہت سارے لوگ جو وسوسوں کے آنے سے پریشان رہتے ہیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت زندگی کو پڑھیں، سنیں اور بیان کریں گے تو میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کے وسوسے نہ صرف دور ہوں گے بلکہ اللہ انہیں ایمان کی حلاوت عطا فرمائے گا۔ یعنی کچھ لوگ اپنی زندگی میں طے نہیں کر لیتے کہ میں نے فلانا کام کرنا ہے۔ ایک بندہ طے نہیں کر لیتا، زندگی میں انسان طے کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام، اس سے نہیں میں نے پیچھے ہٹنا، باقی جو مرضی کر لو۔ بعض لوگ تو ضد سے طے کرتے ہیں نا، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عہد کر لیتے ہیں، اپنی زندگی میں وعدہ کر لیتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی میلاد شریف کرنا ہے، ساری زندگی میں نے فلاں مسجد کی خدمت کرنی ہے، ساری زندگی میں نے دین کی فلاں نوکری کر، بندہ عہد نہیں کر لیتا۔ حضرت صدیق اکبر کی زندگی بتاتی ہے کہ انہوں نے عہد کر لیا تھا، انہوں نے طے کر لیا تھا، انہوں نے پروگرام بنا لیا تھا کہ میں نے اپنے نبی پاک کی رضا میں راضی رہنا ہے، طے کر لیا۔ پھر اس رستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی۔ مالدار لوگ سوچ سمجھ کے چلتے ہیں، اپنے نفع نقصان کا خیال کرتے ہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، کچھ بھی نہیں سوچا، کچھ بھی نہیں سوچا۔ اس کے بعد جب انہوں نے راہ خدا میں خرچ کرنے کا ارادہ کیا نا، نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ اتنا زیادہ تم سارا کچھ نہ دے جاؤ کہ تمہارے بچے بعد میں خود کشکول طلب دراز کیے ہوئے مانگتے ہوں۔ صحابہ کرام نے جب وصیتیں کرنی چاہی تھی تو فرمایا چوتھے حصے میں کرو۔ جو سارا مال بھی دینا چاہتا تھا اس سے حضور نے فرمایا چوتھا حصہ دے بھائی۔ حضرت ابو لبابہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے سارا مال دینا ہے، فرمایا چوتھا حصہ دے دے، 3 حصے رکھ لے۔ حضرت کعب بن مالک نے کہا حضور سارا دینا ہے، فرمایا نہیں چوتھا حصہ دے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا حضور سارا دینا ہے، فرمایا تو لے آ سارا ہی، تو لے آ، تیری خیر ہے۔
تیرا معاملہ اور ہے. بہت زیادہ اعتماد نہیں کرتا بندہ کسی پر، بہت زیادہ اعتماد. ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فلاں جگہ پہ نا میں آپ سے عرض کروں، زندگی میں سب سے زیادہ خوبصورت وہ شخص ہوتا ہے جس پر آپ اعتبار کرتے ہیں. کچھ نا لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا وہ، میں نے ایک دفعہ اپنے بزرگوں سے پوچھا، میں نے کہا یہ بعض لوگوں کو آپ بڑا اٹھ کے ملتے ہیں اور بعض سے سلام بھی پوری سی لیتے ہیں. تو کہنے لگے کچھ کا پتہ ہوتا ہے کہ جوتے بھی مارو تو ہمارے ہیں، جانا کہیں بھی نہیں ہے، اپنے ہی ہیں، ان کو لفٹ کراؤ پھر بھی اپنے، نہ کراؤ پھر بھی اپنے. اور کچھ کو پروٹوکول نہ دیں تو دوڑ جاتے ہیں. اس لیے بعض کو اس لیے بھی سلام لیا جاتا ہے کہ یہ بھاگ ہی نہ جائے، اور بعض کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کو جہاں بھی رکھو یہ اپنا ہی ہے. بہت اعتماد نہیں کرتا بندہ بعض اوقات کہ یار یہ بندہ جیسے میں کہوں گا نا، یعنی وہ بندے بعض اوقات کہتے نہیں یار تو دی فکر نہ کر، وہ جانے تے میں جانا. ذرا یہ اعتماد دیکھیے. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلانی جگہ پہ نا بیل بول پڑا ہے، بیل نے بات کی ہے، بیل. وہ جناب بیل بھی بولتا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے رب چاہے تو بولتا ہے. بیل بھی بولا ہے؟ حضور فرمانے لگے بولا ہے. وہاں نہ حضرت ابو بکر موجود تھے نہ حضرت عمر موجود تھے. محبوب فرمانے لگے بولا ہے، میں بھی ایمان لاتا ہوں، ابو بکر بھی لاتے ہیں، عمر بھی لاتے ہیں. وہ تو موجود ہی نہیں، وہ دونوں تو موجود ہی نہیں. تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جیسے میں کہہ دوں گا نا وہ چپ کر کے مان جائیں گے. یعنی محبوب سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میری ابرو کا اشارہ ہوگا، جو میں کہوں گا انہوں نے مان جانا ہے. اب اس ساری بات کو آپ اس پہلو میں لیں کہ قرآن مجید نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ. ایک وہ ہیں جو سچ لے کے تشریف لائے، اور ایک جنہوں نے اس کی تصدیق کی. حضور سچ لانے والے، ابو بکر صدیق تصدیق کرنے والے. اولئک ھم المتقون، یہ دونوں ہی پرہیزگار ہیں، دونوں پرہیزگار. میں آپ سے عرض کروں، اپنوں کو وضاحتیں دینا کئی دفعہ اچھا نہیں لگتا. یعنی اپنے بھی کبھی اٹھ کے وضاحت مانگے نا، بندہ کہتا ہے یار تو اپنا ہے، تجھے بھی وضاحت دیں. وہ لوگ روڑے مار رہے تھے نا حضرت منصور اللاج کو، تو قریب سے حضرت جنید بغدادی گزرے تو فرمانے لگے حضرت منصور اللاج کہ جناب سارے میرا تماشا دیکھیں، آپ تو نہ دیکھیں، آپ کو تو پتہ ہے سارا، آپ کو تو پتہ ہے. آپ کا آنا جانا اس طرح بیٹھنا یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. دوستو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ میری بات کو سمجھنا، کہ انسان اپنوں کو وضاحتیں دے تکلیف میں آ جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین لے کے آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خصوصیات تھیں اور حضور کی جو شانیں تھیں اور سچائی اور دیانت، یہ تو پہلے بھی جانتے تھے کفار مکہ. اور کوئی باہر سے نہیں، حضور آئے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے فرماؤ میں نے تمہارے بیچ عمر گزاری ہے، میں کوئی باہر سے تو نہیں نہ آیا. افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ اب بڑی بڑی حضور نے ان لوگوں کو معجزات دکھائے پر یہ مانے نہیں. حضور بزور اعزاز فرمایا کرتے تھے جس کے سامنے بھی میں نے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، جس کے سامنے بھی پیش کیا اس نے دلیل مانگی. فرمایا یہ میرا ابو بکر ہے، میں نے دین پیش کیا ہے، دلیل ہی کوئی نہیں مانگی، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، فوراً ہی. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. لوگ نا عروج کے دنوں میں آتے ہیں، جب کامیابیاں ہو جاتی ہیں پھولوں والے تب نکلتے ہیں. تحفے اس وقت ملتے ہیں جب آپ جیت جاتے ہیں، اس وقت نعرے لگتے ہیں جب آپ کی کامرانی کا اعلان ہو جاتا ہے، آپ کی کامیابی کا نکارہ بج جاتا ہے تو لوگ نکلتے ہیں. غربتوں کے دنوں میں، آزمائشوں کے دنوں میں، دکھوں کے دنوں میں، تکلیفوں کے دنوں میں بھائی کہاں کوئی نکلتا ہے. ساری عمری میں آٹا گدا لکھاں کیتے پیڑے، اور جدوں وقت آیا تے محمد بخشا کوئی بھی نہ بیٹھا نیڑے. کب کوئی میرا بھائی قریب آتا ہے، مشکل کام ہوتا ہے. حضرت صدیق اکبر نے نا اپنا مال سارے کا سارا
سارا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. سارا اسلام پر غربت تھی. پھر تو اللہ نے موقع دیا نا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. سارا مال مشکل ہوتا ہے، ہر چیز حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی. تو ابن ماجہ کے لفظ ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا نا، اتنا کسی کے مال نے بھی نہیں دیا. تو حضرت صدیق اکبر فوراً بولے اور رو کے کہنے لگے سونے میرا مال، حضور میرا مال، یا رسول اللہ جان بھی آپ کی ہے، مال بھی آپ کا ہی ہے. حضور یہ آپ کا ہے. یا رسول اللہ ہمارا کہاں ہے؟ جب ہم جو آپ کے ہو گئے تو پھر ہمارا پیچھے اپنا بچا ہی کیا؟ سونے سارا کچھ ہی آپ کا ہے. آپ جس وقت حکم کریں، جو کریں، سارا کچھ آپ کا ہے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور مال بھی آپ کا ہے اور جان بھی. مصنف عبد الرزاق میں نا حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے، آپ نے بھولنا نہیں. انسان نا کسی بڑے پیارے کی چیز بھی استعمال کرتا ہے نا تو تھوڑا سا امانت سمجھ کے کرتا ہے. یعنی میرے جیسے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یہ شاگرد ہے، یہ پیار کرنے والا ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کہنا، پھر بھی بندہ کہتا ہے یار یہ ذرا تھوڑی سی دینا، تھوڑی دیر کے لیے چیز واپس کر دیتا ہوں، یہ چادر ذرا دینا، یہ ذرا یار اپنی پینسل ذرا دینا، تھوڑا لکھنا تھا. بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آپ کسی کی امانت کے طور پر چیز لیں اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ اسے صحیح طریقے سے واپس کر دیں، اور آپ کا خیال ہوتا ہے کہ یار یہ مثلاً آپ سفر کر رہے ہیں تو اپنی گاڑی آپ کی لگ جائے تو آپ کو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی، لیکن کسی کی موٹر سائیکل اگر آپ سے کہیں وہ لگ جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں یار اپنی ہوتی تو مسئلہ اور تھا، یہ کسی کی ہے. حضرت سعید ابن مسیب صحابی ہیں یا تابعی ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مصنف عبد الرزاق میں یہ لفظ ہیں، اتنی بڑی شان. آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کا مال اس طرح صرف کرتے تھے جس طرح بندہ اپنا مال صرف کرتا ہے. اپنے مال کی طرح حضور اس میں تصرف کرتے تھے، اپنا جان کے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سٹیٹس ہی وہ بنا دیا تھا، انہوں نے محبت کو عروج اتنا دے دیا تھا کہ محبوب فرماتے تھے یہ تو سارا اپنا ہی ہے. اور حضور کا نا والہانہ پن تھا حضرت صدیق اکبر سے. ایک بندہ ملتا ہے کسی سے تو مل ہی لیتا ہے، بس سلام دعا بھی جاتی، ہنس کے مل بھی لیتا ہے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے ملتے ہیں تو ذرا والہانہ پن، یعنی بندہ روز ہی ملتا ہے کسی سے، لیکن اگر کبھی 5 سال رہ کے پردیس واپس آ کے اماں سے ملے نا تو وہ جو ملنا ہے وہ ملنا ہوتا ہے، اس میں کوئی چیز ہوتی ہے کہ ملاقات، ایک والہانہ پن ہے، شوق سے ملنا. اور جو بندہ روز آپ کے پاس رہتا ہو ہر وقت، اس سے بندہ زیادہ والہانہ پن سے نہیں ملتا. بندہ کہتا ہو ٹھیک ہے آ گئے میاں بیٹھو. لیکن حضرت صدیق اکبر سے نا پیار ہے حضور کا. حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ کھڑا تھا، اچانک سیدنا صدیق اکبر آ گئے. پہلے حضور نے ان سے ہاتھ ملایا اور پھر حضور نے فوراً انہیں سینے سے لگایا، پھر نبی پاک نے ان کا ماتھا چوم لیا، اور پھر حضور فرمانے لگے ابو الحسن اے علی ایک بات بتاؤں یا رسول اللہ حکم کرے. فرمایا جو رب کی بارگاہ میں میرا مقام ہے نا وہی مقام ابو بکر کا میری بارگاہ میں ہے. جو اللہ کی بارگاہ میں میرا مقام ہے وہ ابو بکر کا میری بارگاہ میں ہے. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. اور دیکھو محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، محبوب خدا محبوب ہے، محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا. لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، گھر کئی بار اس محبت سے، گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. یہ والہانہ پن، یہ پیار، یہ قرار، یہ کیفیات، یہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اور یہ جو میں نے کہا نا لٹایا راہ حق میں، تاریخ مدینہ آپ دیکھیں گے
تو حضرت صدیق اکبر نے اتنا مال دیا تھا کہ کپڑے بھی اتار کے دے دیے. تینوں لب دیا نا اسی آپ گواچے, اسی گواچے, سانو اپنی خبر نہیں کوئی, ساتھوں پارے نہیں کھ گلیاں دے, سانو آخ دے لوگ شدائی, ننگ نموس دا ساڑ تے چولا, گل پہنے تاج گدائی, او سجنا سا اپنا آپ گوایا ہے, تاں یار نے چاتی پائی. سارے ہی کپڑے, یعنی وہ گھر سے سارا کچھ نکل جائے تو لوگ تو کہتے ہیں نا گھر اجڑ گیا, لیکن استاد زمان مولانا حسن کہتے ہیں نہیں, ابو بکر کا بن گیا, ابو بکر کا بن گیا. تو نالے وہ کسی درویش نے کہا تھا کہ عقل آخ دیے چگے نو سام کے رکھ, اپنا آپ سمیٹنا چاہیے ہے. عشق آخد ہے چگے دا کی کرنا ہے, چگا تے بال کے سیکنا چاہیے ہے. کیفیت دیکھیں, سارے کپڑے بھی دے دیے اور نہ چوگا پہن لیا, تو وہ جو بٹن لگائے نا وہ کانٹوں کے بٹن لگائے, ٹاٹ کا لباس اور کانٹوں کے بٹن, حضور کی بارگاہ میں بیٹھے. اور ایک میں آپ کو عرض کروں, کہا نہیں انہوں نے ساری زندگی کہ میں نے بڑا کچھ کیا ہے, کہا نہیں. بیٹھے وہ پچھلی صف میں کسی کونے میں, کبھی ادھر کبھی ادھر, اپنا کیا سارا کچھ بتایا نہیں, پیچھے پیچھے ہٹ کے نا بس سائیڈ سے, میں مسکین پرانا خادم, اور میں نو کسے در ملی, وہ پورا سناتا ہوں, پورا زیادہ مزیدار ہے. سے ثبوت نہ منگو میتھوں, سے ثبوت نہ منگو میتھوں, نظر کرم کد ہوئی, اے میں جانا یا دل بر جانے, تے غیر نہ جانے کوئی. میں مسکین پرانا خادم, کسے در ملی نہ ٹوئی, اتے واصف یار نے نظر جو کی تھی, پھر واصف ہی ہوئی. پیچھے پیچھے درویشوں کی طرف پیچھے بیٹھا, کپڑے ٹاٹ کے بٹن لگا لیے کانٹوں کے, حضور کی بارگاہ میں آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ جبریل بھی آ گئے, اور یہ کہہ رہے ہیں رب آپ کو سلام فرماتا ہے, اور اللہ فرماتا ہے اللہ کہ ابو بکر سارا کچھ دے دیا ہے, اپنے رب سے راضی تو ہو نا, ابو بکر راضی تو ہو. تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے حضور میں کوئی رب سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ یہ کہتے کہتے ہی رو پڑے اور 3 دفعہ کہنے لگے میں اپنے رب سے راضی ہوں, میں اپنے رب سے راضی ہوں, میں اپنے رب سے راضی ہوں, میں راضی ہوں, میں نے سارا کچھ محبوب کے قدموں پہ قربان جو کر دیا, میں راضی ہوں. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نا ایک قبیلے کے لوگ آئے حضور کی بارگاہ میں, تو ان میں سے ایک شخص نے نا بڑی عجیب و غریب باتیں شروع کر دیں. حضور فرمانے لگے ابو بکر ذرا جواب دو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ان کو جواب دیا, اور اب حضور نے کہا تھا نا تو ذرا تگڑا کر کے دیا. جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کا یہ انداز دیکھا تو حضور فرمانے لگے ابو بکر رب تمہیں نا رضوان اکبر عطا کرے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رضوان اکبر کیا ہے؟ یہ مستدرک میں روایت موجود ہے, یہ رضوان اکبر کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے باقی ساری مخلوق پر رب قیامت میں عام تجلی فرمائے گا, میرے ابو بکر پر خاص تجلی فرمائے گا. خاص تجلی, تیرا خاص مقام ہوگا, خاص مقام, تیرا خاص مقام ہوگا صبح قیامت, دیکھنا انداز ہوگا. گویا حضور فرما رہے ہیں کہ دنیا دیکھے گی رب نے میرے ابو بکر کو کیا شانیں عطا کی, کیا عظمتیں عطا کی ہیں, جس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے. تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن عام ہے, وہ منظر دیکھنے کے قابل ہوگا. ابو بکر صدیق کو جب اللہ تعالیٰ انعامات سے مالا مال کرے گا, میرے بھائیوں ان کی بڑی شانیں. او یارو, میرے نبی پاک نے تو یہاں تک فرمایا, امام سیوطی کی تاریخ الخلفاء پڑھیں, حضور نے فرمایا میری امت پر ضروری ہے کہ ابو بکر کا شکریہ ادا کرے, میری امت پر ضروری ہے میرے ابو بکر کا شکریہ ادا کرے. دیکھیں نا ایک دن حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میں چل رہا تھا, چلتے چلتے میں حضرت صدیق اکبر کے آگے آگے چلنے لگا تو حضور نے طلب کر لیا, فرمایا تو ابو بکر کے آگے چلتا ہے, تو میرے صدیق کے آگے چلتا ہے.
یا رسول اللہ غلطی ہو گئی. فرمایا سن، نہ کسی پہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر سے افضل ہو. فرمایا میری امت پر ضروری ہے، امام سیوطی حدیث لائے ہیں، ابو بکر کا شکریہ بھی ادا کرے، ابو بکر سے پیار بھی کرے. کرو گے نا؟ 22 جمادی الثانی کھول کے ہر گھر میں لنگر پکے، ہر گھر میں سیدنا صدیق اکبر کے نام کا تذکرہ ہو، ان کا ذکر ہو، ان کی بات ہو، ان کا. اور میں آپ کو بڑے ذوق شوق سے بتاتا ہوں، جو حضرت صدیق سے پیار کرے اس سے مدینے والے پیار کرتے ہیں، اس سے رسول کریم پیار کرتے ہیں. اور اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو مدینے جا کے دیکھ لے، جو حضور کو سلام کرتا ہے سیدنا صدیق کو بھی سلام کرتا ہے، حضرت فاروق کو بھی سلام کرتا ہے. کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے، جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں. ان سے پیار کریں. ایک حدیث مسلم شریف کی عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک تو یہ تھا کہ ان کا پیار حضور سے، نبی پاک کی خدمت تابع. ایک یہ تھا کہ انہوں نے نا وہ سارے عمل بھی کیے جن اعمال سے اللہ رسول راضی ہوتے ہیں. حضور نے ایک دن پوچھا آج کسی نے روزہ رکھا ہے؟ حضور نے پوچھا تھا تو بول پڑے حضور میں نے رکھا ہے. فرمایا آج کسی نے صدقہ دیا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے دیا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کسی نے جنازہ پڑھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے پڑھا ہے. تو حضور فرمانے لگے جس میں یہ سارے نیک اعمال جمع ہو جائیں نا اس کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت دیتا ہے. لہٰذا ابو بکر صدیق کا تو حساب بھی نہیں ہوگا، بغیر حساب کے اللہ جنت دیتا ہے. بات یاد آ گئی، ختم کرنے لگا تھا. ایک دن حضور نے فرمایا تھا کہ ایک دروازہ جنت میں وہ ہے جہاں سے صرف روزے دار جائیں گے، ایک وہ ہے جہاں سے نمازی جائیں گے، ایک سے حاجی جائیں گے. تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میں کس دروازے سے جاؤں گا؟ محبوب فرمانے لگے تیری باری اللہ سارے دروازے کھول دے گا، سارے دروازے کھل جائیں گے. جس سے مرضی خوب پیار کریں، خوب محبت. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے رستوں پہ چلنے کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ.